Now let's move on to the explanation of second paragraph, in which the writer talks about two most valuable possessions of Jim and his wife Della. The first thing was Jim's gold watch, which he got from his father. اور اس کے والد کو ان کے والد نے دیا تھا، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھڑی اس کو وراثت میں ملی. جبکہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے وہ ڈیلا کے بال ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی حسین ہوتے ہیں. اور پھر رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ان کے گھر کے ساتھ کسی کمرے میں کوئی ملکہ رہتی تو ڈیلا روز اس کے سامنے اس جگہ پہ کھڑی ہو کے اپنے بال دھوتی اور سکاتی جہاں سے وہ کوئین اس کو دیکھ سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بال اتنے خوبصورت ہیں کہ اس کی طرح کی کوئی بھی ہیرے جواہرات کسی کوئین کے پاس نہیں ہو سکتے. اسی طرح رائٹر واچ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اگر ان کے گھر کے ساتھ کوئی بادشاہ رہ رہا ہوتا تو جم روز اپنی گھڑی اس کے سامنے نکال کے دیکھتا. اب وہ بیسیکلی ایک پاکٹ واچ تھی لیکن اس کے ساتھ چین نہیں لگی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کو پاکٹ کے اندر رکھتا تھا. تو رائٹر یہ کہتا ہے کہ وہ ایک کنگ کو دکھانے کے لیے ہر وقت اس کو نکال کے ٹائم دیکھتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی بھی بادشاہ کے پاس بھی اتنی کوئی قیمتی چیز نہیں ہو سکتی. اب پھر دوبارہ سین پہ رائٹر آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیلا کے بال کھلے ہوتے ہیں اور وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی برے پانی کی یہ گرتی ہوئی ندی ہے، اور وہ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ اس کے گھٹنوں تک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو پورا اس کے ایک لباس ہے. پھر اس کے بعد ایک دم سے وہ اپنے بالوں کو باندھتی ہے، اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی آنکھوں میں کچھ آنسو بھی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہو جاتا ہے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس ایکسپلینیشن. تھینک یو.